باپ سے جدا کر دیں گے، نہ کہ قتل کر دیں گے، ہم قتل کرنے میں تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ کہ نہیں، یوسف اپنے بابا کو بہت چاہتے ہیں اور بابا یوسف کو بہت چاہتے ہیں، یعنی محبتوں کا بھی بٹوارا کرنا چاہتے تھے، لہذا کہا چھری نکالی کہ قتل کر دے۔ لا بھی بچاتا رہا، طاقتور بھی تھا، کہ ہم قتل نہیں ہونے دیں گے، ہم مر جائیں گے مگر یوسف کو قتل نہیں ہے۔ سارے بھائی قتل کرنے والے قاتل ایک طرف اور یہ ایک طرف۔ آخر میں یہی مشورہ ہوا کہ چلو انہیں کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ بھائی کو بچا تو لیا، آیا تو انہی کے ساتھ تھا۔ قدرت مسکرائی اور مسکرانے کے بعد اب جملہ ملاحظہ کرے، جب یوسف بادشاہ بن گئے، نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے اور باپ کی تعظیم نہ کی، یہ ہے پورا اشاروں میں بات کر رہا ہوں، تو اللہ نے کہا یہ جبریل بتا دو تمہارے نسل سے اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ کس لیے؟ باپ کی تعظیم نہیں کی۔ خبردار تمہارے ماں باپ ہیں، ان کا احترام کرو۔ اچھا پھر جب نسل سے نبوت ختم ہو گئی یوسف کی، تو اب جائے کہاں؟ کہیں تو چلے گی۔ تو اللہ نے اسی لاوی کے نسل میں نبوت رکھی۔ بھئی انہی کی نسل میں جناب موسیٰ ہیں، انہی کی نسل میں جناب ہارون ہیں، انہی کی نسل میں سلیمان ہوں گے، یحییٰ ہوں گے، زکریا ہوں گے، سارے نبی ہوں گے، ہزاروں نبی۔ کیوں رکھا پروردگار؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لاوی نے اپنے بھائی کو دشمنوں سے بچایا؟ کیا کہنا لاوی نے اپنے بھائی یوسف کو دشمنوں سے بچایا۔ پھر لفظوں کو بدل کر کہہ دوں کہ ایک سپہ سالار نے نبوت کو بچایا۔ سبحان اللہ بے شک۔ ایک سپہ سالار نے نبوت کو بچایا، لہذا اللہ نے کہا اس بچانے والے کی نسل میں، اس حفاظت کرنے والے کی نسل میں، لاوی کی نسل میں ہم نے نبوت رکھ دی۔ اب آپ خود سوچئے اور مسلمان سوچے، اما جو ایک نبی کو بچا لے، کیا کہنا، سبحان اللہ، ایک نبی کو دشمنوں سے بچا لے، بھائیوں سے بچا لے، بھیڑیوں سے بچا لے۔ یہ جناب یعقوب نے خواب یہی دیکھا تھا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے نقصان پہنچا رہے، تو بھیڑیے کوئی اور نہیں تھے، یہ بھائی تھے۔ بھائی ملاحظہ کریں، اس کا مطلب قرآن نے معیار یہ بھی بتایا، بھائی اگر صحیح ہے تو وہ قوت بازو ہے، اور اگر بھائی دشمن ہو جائے تو جانوروں سے بدتر ہے۔ بھائی ملاحظہ کر رہے ہیں، تو اب اللہ نے کہا کہ انہیں لاوی کی نسل میں نبوت رکھ دی کہ اس نے میرے نبی کو بچایا ہے، تو اسے مسلمان قرآن پڑھ کر سمجھ تو لے، ارے جو ایک نبی کو دشمنوں سے بھائیوں سے بچا لے، اللہ اس کی نسل میں نبوت رکھ دیتا ہے۔ تو جس ابو طالب نے محمد کی حفاظت کفار سے بھی کی، مشرکین سے بھی کی، اب اگر اللہ اس کی نسل میں قیامت تک کے عصمت اور امامت رکھ دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھیں محمد۔ کہ یہاں بھائیوں کا مسئلہ جو جناب عباس نے جملہ فرمایا کہ بھائی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ہم جن مرحوم کے اشارے ثواب کی مجلس پڑھ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹی وی میں پروگرام آتا ہے آنکھوں دیکھی خبر، جو آپ کو ہوتا ہے خبریں بیان کرنا، ایک ہوتا ہے آنکھوں دیکھی خبر۔ وہ چیز میں بیان کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا کہ جب بھی میں گیا مرحوم کو دیکھنے کے لیے، تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار اور بھائی عزیز و قارب، جبکہ یہاں سے دوری کافی ہے 140 کلومیٹر، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بھائی ہاسپٹل میں ضرور ملا، گھر میں ضرور ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی خالی محبت کا نام نہیں ہے، بھائی جو مصیبت میں کام آئے اسی کا تو نام ہے، یاد رکھیے گا، جو مصیبت میں کام آئے۔ محبت میں ہزاروں کام آ جاتے ہیں، آپ کے پاس دولت ہے تمام کام آئیں گے، بات تو یہ ہے کہ جب دولت نہ ہو کام آئے وہ ہے بھائی، مصیبت پڑے کام آئے وہ ہے بھائی۔ بھائی دلیلیں آپ کو دیکھ لینا چاہتے ہیں، احد میں سب چھوڑ کے بھاگ گئے، سب چھوڑ کے بھاگ گئے، مگر بھائی تھا تو کیسے چھوڑ کے جاتا؟ پوری توجہ رکھیے گا، پھر جملہ آپ ملاحظہ کریں، چاہے جیسے سنیں، بھائی اپنے بھائی کو مصیبت میں چھوڑ کے جاتا نہیں، مصیبت میں ساتھ دیتا ہے۔ دلیل چاہتے ہو؟ محمد تو ہجرت کر گئے،
کیا کہنا. میں کہوں گا محمد اللہ کے رسول اپنے بھائی کو نہ سلائیے, کسی بوڑھے کو سلا دیجیے. اب اس کے عمر کے دن ہی کتنے باقی ہیں, میں کیا عرض کر رہا ہوں, اس کے عمر کے دن ہی کتنے, بوڑھے صحابی کو سلا دیجیے, قتل ہو جائے, اس کا تو نام ہو جائے گا مرنے والا. یہ جوان بھائی کو سلا رہے, 23 سال کے علی ہیں ان کو سلا رہے, بالکل جوان. ارے یہ آپ کا قوت بازو بنیں گے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے اگر کوئی اور سوئے گا قتل وہ بھی ہوگا, ہم بھی ہوں گے. بے شک قتل وہ بھی ہوگا, ہم بھی ہوں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول دلیل کیا ہے؟ کہ وہ اس لیے قتل ہوگا کہ کافر رات بھر گھر کے باہر رکے رہیں گے. صرف کس لیے رکے رہیں گے, گھر کے اندر کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا وہ نور کو دیکھ کر رکے رہیں گے. اس لیے کافروں کو معلوم تھا کہ جب محمد سوتے ہیں تو نور چھن چھن کے آسمان کی طرف جاتا ہے. وہ نہ گھر کو دیکھ رہے تھے, نہ سونے والے کو دیکھ رہے تھے, نہ چادر کو دیکھ رہے تھے, نہ بستر کو دیکھ رہے تھے, وہ نور کو دیکھ رہے تھے. میں کہتا ہوں نور کا دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب سچے ہو. میں کیا کر رہا ہوں, تھوڑی توجہ. نور کو دیکھتے رہے اور رات بھر کھڑے رہے. کیوں کافروں, وجہ کیا ہے آج کیوں کھڑے رہے؟ کہ ہم اندر اس لیے نہیں گئے کہ محمد سو رہے. تو تمہیں شک ہو گیا؟ کہ شک نہیں, دھوکہ ہو گیا. کیوں؟ کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ محمد اپنے بھائی کو سلائیں گے, اب محمد اپنے شریک نور کو سلائیں گے. پوری توجہ رکھیے گا. اس لیے کہ ایسے مقام پر انسان دوسرے کی قربانی دے سکتا ہے. علی کے نور کو دیکھ کر کافر رات بھر رکے رہے. اب تو مسلمانوں مان لو جیسا محمد کا نور ویسا علی کا نور. سبحان اللہ. کیا کہنا مسلمانوں اب تو مان لو. جب دیکھیے مسلمان دل پہ آ گیا, وہ کہتا کبھی کہتا ہے محمد ہمارے جیسے خاکی ہیں, مانو تو. کبھی کہتا ہے محمد نوری, کوئی مسلمان الگ الگ لگتا ہے. بھائی ایک بات پہ رکو, ایک بات, یا تو محمد کو خاکی مانو اپنے جیسا, یا تو نوری مانو, مگر بات مجھ سے کرو. دیکھو اگر محمد کو خاکی مانتے ہو, ہمارا آپ خاکی انسان ہے, تو کوئی اگر سجاد صاحب کا انتقال ہو, بڑے ان کے دوست و احباب ہیں, جنازے میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں, میں پوچھ رہا ہوں ان کی جائیداد کس کو ملے گی؟ دوستوں کو ملے گی یا اولاد کو؟ اولاد کو ملے گی. ہمدردی الگ ہے, میراث تو اولاد ہی کو ملے گی نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوری توجہ رکھیے گا. تو اگر تم محمد کو خاکی مان رہے ہو تو پھر فدق فاطمہ زہرا کو دے دو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر محمد کو نوری مان رہے ہو تو خلافت علی کو دے دو. بے شک سبحان اللہ. تو محمد کے بستر پر علی رات بھر, دیکھیے یہ بھائی ہے جو اپنے بھائی کی حفاظت کر رہا ہے, اور محمد ہجرت کر گئے. اسی بات کو مولا عباس نے بیان کیا. دیکھیے کیا عجیب جملہ فرمایا. کیا تم لوگوں نے بالکل یہ مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے؟ تمہارا بالکل قتل کرنا, تمہارا سوچنا, تمہارا کہنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے کل مکہ میں کافروں نے کہا تھا کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے. اور اس کے بعد اب جملہ سنیے, کہتے ہیں کہ اے حاجیوں, اے منافقوں, اے فاسقوں, اے فاجروں, یاد رکھو جب تک میں عباس زندہ ہوں. دیکھیے میں نے جس کے لیے رحمت دی تھی, میں کوئی مثال نہیں پڑھا, پتھر والی بات. جب تک میں عباس زندہ ہوں تم لوگ حسین کے ایک بال کو بھی بیکار نہیں کر سکتے. یہ تو بہت میں زندہ ہوں. اور وہ آگے فرماتے ہیں کہ حاجیوں کیا تمہیں شعور نہیں ہے, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ جو کعبے کا تم طواف کر رہے ہو, آپ جملہ ملاحظہ کریں, بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں علماء کرام, یہ جو تم کعبے کا طواف کر رہے ہو اور اس کے سامنے رک کر کے نمازیں پڑھتے ہو, یہ ہے کیا کام؟ یہ پتھروں کا گھر تھا. یہ جسم تھا, ڈھانچہ تھا, یہ پتھروں کا گھر تھا. اب دیکھیے منزلت تو حسین کی بتانا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ حاجیوں تمہیں کیا شعور ہے, یہ کعبہ جس کے گرد تم چکر لگا رہے ہو, طواف کر رہے ہو, یہ پتھروں کا گھر تھا. حسین کے بابا کے ولادت کے صدقے میں اللہ نے اسے قبلہ بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے بڑا انسان کون ہے؟ معصوم نے فرمایا سب سے جہاد کی بڑی قسم ہے
ظالم کے سامنے حق بات کہہ دینا، اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے۔ ابو ذر کو بڑی سزا۔ آپ جانتے ہیں جتنے تھے سب یزید کی طرفدار، اور ان کے سامنے حق بات کہہ دینا۔ پھر میں دلیل دے رہا ہوں، واقعی کربلا کے بعد جو امام حسین کی شہادت ہوئی، بچہ جانا، اس کے بعد جس کو سب سے زیادہ بے دردی سے شہید کیا گیا وہ جناب زید شہید۔ مجھے وہاں جانا نہیں، جملہ نہیں کرنا۔ اور ظلم کا اتنا بول بالا تھا، ہاتھوں کو کاٹا گیا، پیروں کو کاٹا گیا، جسم کو جلایا گیا، اور لاش کو جلانے کے بعد اسے ہوا میں اڑایا گیا۔ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے؟ ایک شاعر جس کا نام کمیت تھا، سب سے پہلا مرثیہ جناب زید کے لیے اس نے کہا۔ آپ جانتے ہیں انجام کیا ہوا؟ اس شاعر کے ہاتھ پیر کٹوا دیے گئے، سولی دے دی گئی کہ سنو، جو ہمارے خلاف زبان کھولتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ہمارے بات کو زبان پر لانے کا انجام بادشاہوں نے یہی کیا۔ اس شاعر کے ہاتھ پیروں کو کٹوا دیا کہ کیسے ہمت ہوئی شاعر کی کہ تم نے زید کا مرثیہ بیان کیا۔ اب آپ سوچئے، ایک ہی نے تو بیان کیا تھا، اس کا یہ انجام ہوا۔ لوگ ڈر جاتے۔ اب آپ جانتے ہیں کتنے ایسے شاعر تھے جن میں قوت پیدا ہو گئی کہ یہ موت اچھی ہے۔ بھائی ملاحظہ کریں، کیا کہنا زندگی سے کہ جو ہم حق بات نہ کہوائے، تو کتنے شاعروں نے جناب زید شہید کا مرثیہ دیواروں پر لکھ دیا۔ بھائی ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال انسان یہی ہے کہ ظالم کے سامنے حق بات کرتے۔ بس عزیزو، میں آ گیا اپنی منزل پر۔ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے، اور آپ دنیا میں جتنی بھی نیکی کریں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنی جزا ہے، لیکن تعلیم کے مسئلے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا مدرسہ قائم کر دیا یا ایسا سلسلہ قائم کر دیا کہ جس میں بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں جب تک وہ مدرسہ باقی رہے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا ہے۔ بے شک اسے ثواب جاریہ کہا جاتا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنے بھی انسان ان میں اگر سب سے زیادہ دیکھا جائے تو علم کے بارے میں بھی مولا علی ہی نے بیان کیا۔ مولا علی سے زیادہ کسی نے علم کے بیان نہیں کیا۔ اسی لیے مولا علی نے فرمایا کہ میری زندگی علم کو آگے بڑھانے کے لیے، ہر قدم پہ مجھے زیادہ عرض نہیں کرنا ہے کیونکہ جن کے اصال ثواب کی مجلس ہے وہ ایک مدرسے کے بانی بھی، اور مدرسہ بھی وہ کہ جہاں اہل بیت کی تعلیم حاصل ہو۔ یاد رکھیے گا، اگر اہل بیت کی تعلیم انسانوں میں نہ ہو تو وہ انسان جانور سے بدتر کہلائے۔ یہ تعلیم ہمیں سرفراز کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، اور دلیلیں اگر چاہتے ہیں ہمارے علماء نے زندگیاں وقف کر ایک ہی بات پر، اور میں آ گیا اپنی منزل پر۔ کیسی زندگیاں؟ یہ آپ تک جو شریعت آئی ہے، امام تو پردہ غیب میں کون لایا؟ یہ کمال علماء، ان عالم کا کمال۔ سولی پہ چڑھے، جلا وطن ہوئے، مارے گئے، ہم اس کے رتی برابر میں مصیبت نہیں اٹھا سکتے۔ ان پہ سلام ان علماء۔ مگر اہل بیت کے مشن کو کہیں سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے نہیں دیا۔ بازی لو یاد رکھیے گا، انسانی کمال یہ ہے۔ دیکھیے مولانا راجو صاحب نے تشریف فرمائے، انہوں نے مجھے کتاب دی تھی تو ذکر کر دوں، کرامات العلماء۔ اس میں نے پڑھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ حساب کتاب سب سے ہوگا بھیا، چاہے عالم ہو آپ، چاہے جاہل ہو، چاہے سخی ہو، چاہے وکیل ہو۔ یہ کہنا کہ ہم پہ علماء سے اور حساب سخت ہوگا زیادہ، یہ ہے۔ آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ علماء سے حساب سخت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ ایک عالم کا انتقال ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں قبر میں پہنچا، اپنے بیٹے کو خواب میں دکھایا، جب میں قبر میں پہنچا تو مجھے قبر میں چاروں طرف سے دبانا شروع کیا۔ فشار قبر تو سب کے لیے ہے، لیکن مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے چند لوگوں کے لیے فشار قبر نہیں ہے۔ اب اس میں ایک ہی ذکر کر دوں، مجھے کہ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے کون؟ کہا اس شخص کے لیے فشار قبر نہیں ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرتا ہے۔ آواز بڑھے کے ساتھ صلہ رحم کرتا ہے، فشار قبر اس کے لیے نہیں۔ اس کا مطلب رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے
ہر انسان کو چاہیے کہ صلہ رحم کرے. یہ دنیا میں بھلے فائدہ نہ ملے لیکن قبر پہنچتے پہنچتے فوراً فائدہ ملا. کہ جو زمین دباتی ہے چاروں طرف سے یہ آپ کے ساتھ نہیں. رشتے داروں سے مولا علی نے فرمایا دوسری کیا خوبی ہے رشتے داروں سے صلہ رحم کرنے سے عمر میں اللہ اضافہ کر دے. تیسری خوبی دیکھیں سب نہج البلاغہ میں ہے. تیسری خوبی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنے سے اللہ اس کے مال میں برکت عطا کر دے. اور مجھے موقع نہیں ہے ورنہ پھر میں عرض کروں گا. اسی لیے مولا علی نے فرمایا دیکھو دو چیزوں پہ کبھی بھروسہ نہ کرنا. بالکل مسائل کیا دو چیزوں پہ کبھی بھروسہ نہ کرنا. فرماتے ہیں ایک صحت پر دیکھو کبھی بھروسہ نہ کرنا, دوسرے دولت پر. بس نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا ایک صحت پر اور دوسرے دولت پر. جب انسان میں صحت ہوتی تو غرور گھمنڈ ہے یوں چل رہا ہے وہ کچھ کرتا ہے. مولا نے فرمایا خبردار دیکھو غرور نہ کرنا, گھمنڈ نہ کرنا. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ غافل انسان کیا تجھے اتنا بھی شعور نہیں ہے جب تجھے غرور و گھمنڈ ہو جائے تو قبرستان میں جا کر دیکھ لینا تجھ سے زیادہ زمیندار گزر گئے. بھائی ملاحظہ کرے تجھ سے بڑے بڑے لوگ گزر گئے لیکن آج ایک سورہ فاتحہ کے محتاج ہے. ملاحظہ کرے مولا فرماتے ہیں کہ غافل انسان تجھے غرور کس بات پر ہے. نہیں قرآن نے بیان کیا مولانا تشریف فرمایا غرور چند چیزوں پہ ہوتا ہے. اچھا مکان ہو تو انسان غرور کرتا ہے, بڑا قبیلہ ہو تو انسان غرور کرتا ہے, اولادیں زیادہ ہو تو انسان غرور کرتا ہے, اچھی سواری اور گاڑی ہو تو انسان غرور کرتا ہے, زیادہ مال ہو تو غرور کرتا ہے. مولا نے فرمایا غرور کس بات کا ہے؟ اپنی صحت پہ اگر غرور کر رہا ہے تو کیا آنکھوں سے دیکھنا تیرے قبضے میں ہے؟ کیا یہ ہاتھوں کو اٹھانا تیرے اختیار میں ہے؟ کیا قدموں سے چلنا تیرے اختیار میں ہے؟ کیا دل کی دھڑکن تیرے اختیار میں ہے؟ مولا فرماتے ابھی دیکھو تو ایسے چل رہا تھا لیکن ایک وقت آیا کہ ایک قدم چلنے کو محتاج ہو گیا. بھائی ملاحظہ کریں ایک قدم چلنے کو محتاج ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ خبردار کبھی صحت پر اور دولت پہ غرور نہ کرنا. بازیزو ختم کیا شہید دستغیب شیرازی نے یہی جملہ لکھا. ان کی بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ ایک بڑا بزرگ تھا وہ روتا رہتا تھا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری دولت کا ٹھکانہ نہیں تھا. میں نے شارٹ میں جملہ میں بیان کر رہا ہوں. میری دولت کا ٹھکانہ نہیں تھا اور اتنے بھیڑ اور دمبیاں تھی کہ ہزاروں نوکر تھے خادم تھے لیکن آسمان کی طرف سر اٹھا کر میں نے کہا کہ پروردگار اب تجھے جو غربت دینا بھی تو چاہے گا تو تجھے برسوں لگیں گے. اتنا مال میں نے کما لیا ہے. قدرت کی آواز آئی اللہ کے دیے ہوئے مال پہ شکر کرنا چاہیے نہ کہ گھمنڈ کرنا چاہیے. اللہ نے کہا ملائکہ میری قدرت کی شان تو دکھا دو. آسمان پہ بادل ہوا اور اب جو پتھروں کی بارش ہوئی تو ایک بھی دمبا نہ بچا. بس عزیزو یاد رکھیے گا ایک بھی مال کا سارا مال وہیں پر فنا ہو گیا. اچھا مال کی بات اگر آپ کر رہے ہیں قرآن میں بھی دو طرح مال بیان کیا. ایک خدیجہ کی دولت کو بیان کیا, ایک قارون کی دولت کو بیان کیا. قرآن نے یہ کیوں باتیں بیان کی؟ کہا سنو اگر مال ایسوں کے پاس ہوگا تو یہ ہوگا اور اگر مال خدیجہ جیسوں کے پاس آئے گا تو یہ ہوگا. بھائی ملاحظہ کریں اس سے اسلام کی مدد ہوگی. اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ قارون کا خزانہ ہو تو عزت نہیں ملتی. قارون کا خزانہ ہو تو عزت نہیں ملتی. دولت سے کمینے کو شرافت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث ہے جس کے دو جملوں میں جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو مال کہتا ہے ہم تمہیں صرف کفن دے سکتے ہیں بس, اولاد ہم قبر تک پہنچا سکتے ہیں. اب کوئی تو ہو جو قبر کے ساتھ جائے اندر, کوئی نہیں. آگے بڑھے اعمال کا ہم چلے گئے. اب وہ چاہے اچھے اعمال ہو اور چاہے برے اعمال ہو, یہ اعمال ہے جو انسان کے ساتھ ہے. یاد رکھیے گا دنیا کی چمک دمک میں گم نہ ہو جائے. ہمارے ہدف ہمارا ہدف دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے. قرآن نے بھی کہا یہ دنیا پست ہے ذرا دیکھو اللہ کی طرف سے نعمت. اور اسی لیے ہمارے یہاں معصومین نے فرمایا
کوئی مرتا نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا جب تک میرے بھائی علی نہیں آ جاتا. کیا دیدار ہے علی کا کہ علی کو دیکھنے کے بعد زندگی پیاری ہی نہیں لگتی. اور وہ موت کیا. پیغمبر نے فرمایا میرے بھائی علی کی محبت 7 موقع پہ کام. پہلے دم نکلنے کا وقت، دم نکلنے کا، اور دوسرا جب قبر میں کون ہے؟ شریعت ہے، کھیل تماشا نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے اسماعی فام، کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یا تو کہیے کہ یوں ہی بنا دیا گیا. رسمیں یوں ہی ہوتی ہیں، شریعت یوں ہی نہیں ہوتی. یہ شریعت ہے. یہ کیا کہا جا رہا ہے اسماعی فام کو 3 بار تو سن، تو سمجھ، تو سن. اب ہم پوچھیں شریعت سے، وہ سنے گا کیسے جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. یہ تو موت کی آغوش میں سو گیا، تو اب یہ کیا سنے گا اور کیا سمجھے گا؟ اسلام نے آواز دی خبردار، سب کے لیے اور ہے موت. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. علی والوں کے لیے اور ہے موت. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا وہ اور ہے جن کے پاس علی نہیں ہوتے وہ مرتے ہیں، اور جہاں علی ہوتے ہیں وہ مرتا نہیں ہے، سمجھو سوتا ہے. ملاحظہ کریں، اسی لیے بازو بھی ہلایا جاتا ہے جب نام آتا ہے اسماعیل فام، تو سن اور تو سمجھ. کہاں سے سنے گا؟ عذاب یہ کانوں سے. سمجھے کہاں؟ یہ دماغ سے. یعنی شریعت بتانا چاہتی پہچان لو، بے شک میرا سبحان مرنے اللہ. والا مرنے کے بعد بھی اپنی سمجھ کو کھویا نہیں ہے، ابھی اس کا دماغ کام کر رہا ہے. تو یہ مسلمان فیصلہ کرے جب عام مرنے والا مرنے کے بعد اپنے ذہن کو خراب نہیں کر سکتا، تو میرا نبی بخار میں اپنے ذہن کو خراب کیسے کر سکتا؟ بے شک. بازیدو اب یہ قبر میں پہنچ، اور اس کے کوئی سوال نہیں. وہی جو پاک میں مکتب میں پڑھے تھے پہلے دوسری کلاس میں، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، یہی ہے نا، اس میں اور تو کچھ نہیں. سوال وہی ہے، لیکن جیسا عمل ہوں گے ویسا ہی جواب. اب عزیزو آج تو گیا مصحف کی قبر میں لٹا دیا گیا. اب کام ختم ہو گیا رشتہ داروں کا، اب کام فرشتوں کا شروع ہوا. تیرا رب کون ہے؟ کتابوں میں ہے حدیثوں کے جملے. علی آ گئے. جب تک علی نہ آئیں گے بھی کہاں سوال و جواب ہو گئے. آگے تھوڑی قبر کشادہ ہو گئی. آپ آگے رب کون ہے؟ اب دیکھا کہ ہم گھبرانا نہیں، ہم ہیں. دیکھیے اندھیرے میں اگر چراغ ہی مل جائے تو روشنی بہت ہوتی ہے. ہم ہیں. اچھا اب ظاہر سی بات ہے قبر میں جہاں پوری روشنی ہو، اب وہ کیسے گھبرائے گا؟ بتا دے ذرا اپنے رب کے بارے میں. بتایا رب میرا اللہ ہے، اسلام دین ہے، قرآن کتاب ہے، کعبہ قبلہ ہے، کتاب قرآن ہے، نبی محمد. دیکھیں محمد ہی کا نام آیا. اور کہا امام بتا. امام کہا کہہ دینا چاہیے امام ہمارے علی. کہا نہیں، 12 اماموں کے ایک ساتھ نام پوچھے جاؤ. پہلے امام کون؟ علی. دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، 5ویں امام محمد باقی. فرشتوں آسمانی کتابیں تو 4 ہیں، ایک کا بتایا. قرآن کو چھوٹ گیا کہ نہیں؟ نبی 1,24,000 ہے، ایک محمد کا نام لیا، چھوٹ گیا کہ نہیں؟ یہ تفصیل سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب بچہ دیکھے، میں نے بھی امتحان لیا ہے، بچہ جب جواب تیزی سے بتاتا ہے تو آدھے جواب استاد سنتا کہتا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. رہنے تو یہی ہوتا نا قاعدہ. تو جب بتاتا جا رہا ہے پہلے امام علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام، اب تو چھوڑ دو. کہا نہیں. تو میں نے کہا کتابوں کے مسئلے میں کیوں چھوڑا؟ 4 کتابیں تھی، ایک کا نام بتایا. نبیوں کے مسئلے میں کیوں چھوڑا؟ 1,24,000 نبی تھے، محمد کا نام بتایا، چھوڑ دیا. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے جو قرآن پہ اس لیے چھوڑ دیا، جو قرآن کو مانتا ہوگا وہ تینوں کتابوں کو اور مانے گا. محمد کے مسئلے پہ اس لیے چھوڑ دیا کہ جو محمد کو مانے گا وہ سارے نبیوں کو مانے گا. تو میں نے کہا اسی طرح علی کو بھی جو گانا. ارے 6 اماموں تک آ گیا. کہا ایک ایک نام 12 کے برابر پوچھیں گے. کیوں؟ کہا علی سے لے کر جعفر صادق تک بھی اگر کوئی اماموں کو مانے تو ضروری نہیں کہ پکا شیعہ ہو. ضروری نہیں ہے. امامت کا مسئلہ پورے 12 کے 12. جب یہ سوال ہوا بس عزیزو میں کہتا ہوں پہلا سوال ہو گیا اور مرنے والے کی زندگی بڑھ گئی قبر میں کہ جہاں علی آ گئے. جب علی آ جاتے ہیں تو زندگی بڑھ جاتی ہے. عزیز و اقارب آ گئے. میں سمجھتا ہوں دور دور سے مومنین آئے ہیں. تسلی کس کو ہوئی؟ تسلی دکھے ہوئے دلوں کو ہو رہی ہے.